حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، جلد پہلی ہے، اور باب جو ہے علامت المنافق، منافقی نشانیوں کے بارے میں، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم اکثر اس کو عمرو پڑھ جاتے ہیں، یہ عمرو نہیں ہوتا۔ عمر میں اور عمر میں فرق کرنے کے لیے عربی کے اندر واو لکھ دی جاتی ہے۔ عمر جو ہے اس کے آگے واو نہیں ہوتی، لیکن عمر جو ہوگا، عمر، اس کے آگے واو ہوگی۔ یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ہی صاحب مرتبہ صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ عالم، حافظ قرآن، بہت بڑے عابد و زاہد تھے، اور یہ اپنے باپ سے بھی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے والد گرامی حضرت عمر بن العاص ہیں۔ راتوں کو خوف الہی سے روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہو گیا تھا، یعنی آنکھوں میں درد ہونے لگ گئی، تو ان کی والدہ ماجدہ ان کے لیے سرما بنایا کرتی تھیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا روتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حدیثیں لکھنے کی اجازت چاہی، تو آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر حدیث مبارکہ کو لکھ دیں اور دونوں کو احتیاط نہ کر پائیں۔ لیکن یہ واحد صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس دور میں بھی اجازت دی۔ بعد میں تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دے دی تھی، ہر ایک آدمی حدیث لکھ سکتا تھا، لیکن پہلے حدیث مبارکہ لکھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں تھی، ان کو دی گئی اس دور کے اندر، کیونکہ حضور فرماتے تھے کہ یہ آیات کو، احادیث کو خلط ملط نہیں ہونے دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ نقل کرتے ہیں، ترجمہ ملاحظہ کیجیے کہ جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، منافق عملی نہ کہ اعتقادی۔ جس شخص میں ان چار باتوں میں سے ایک بات ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ، بد زبانی۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، تو جب صحابہ کرام نے اسے سنا تو جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں، ان میں سے ایک کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جس کے اندر خصلتیں ہوں گی وہ انہی منافقوں کی طرح ہے جو جن کے بارے میں سورہ منافقون اتری، یا جن کا ذکر جو ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ میں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اور یہ کچھ صحابہ نے سوال کیا تو حضور مسکرا دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان منافقوں کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں اذا جاءک المنافقون کی سورہ نازل ہوئی ہے، کیا ان لوگوں کی جو حالت ہے وہی تمہاری بھی ہے؟ تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث تمہارے متعلق نہیں ہے، تم اس سے بری ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ یہ حدیث بیان کر کے اپنے زمانے کے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان لوگوں میں خیانت، جھوٹ، دغا، بد زبانی کی بری عادتیں اور گندی خصلتیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اکثر آج کے دور میں ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے، تو وہ ان منافقوں کو چھپا جاتے ہیں کہ جن کا ذکر سورہ منافقون کے اندر ہے۔ ان منافقوں کا ذکر جو ہے وہ چھپا جاتے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کیا گیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر قرآن مجید جو ہے وہ اگر قیامت تک ہے تو سورہ منافقون بھی قیامت تک ہے، اور اگر قرآن مجید قیامت تک ہے تو پھر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع بھی قیامت تک ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سورہ منافقون نکال دی جائے، نہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو قیامت تک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟
اب منافق کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے کہ لیکسیکل میننگ جو ہے یا جو اسے مفہوم جو مراد لیا جاتا ہے، یہ جو منافق ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہو، وہ زبان سے کچھ اور کہے۔ اب جیسے مثال دے دیتا ہوں، آپ لوگ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلیے آپ پڑھتے ہو اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے اذان میں یہ کہا اور اقامہ میں یہ کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے آپ نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو زبان سے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ زندہ ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ مر گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافقت، کہ یعنی زبان یہ اقرار کرے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی زندہ ہیں، اور اذان میں 5 وقت کہا جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اسی کو منافقت کہا جاتا ہے کہ زبان کچھ کہے اور دل کچھ کہے۔ یہی حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے منافقوں کا، کہ ان کی زبان کچھ کہتی تھی، دل کچھ کہتا تھا۔ اب زبان کا تو یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ فرماتا تھا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے وجود کا اقرار کرے، ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے مقامات کا اقرار کرے، ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے عہدے کا اقرار کرے، اور آپ ہوں بھی اس عہدے پر فائز، اور کہہ دیا جائے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے؟ تو یہ لیکن سورہ منافقون پڑھیے گا، تو یہ جو 4 علامات بیان کی گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اردو کے اندر ایسے عربی کے الفاظ شامل ہو گئے اور کچھ عقائد کی باتیں کہ ہم ان سے صرف ایک ہی چیز مراد لیتے ہیں، باقی مفہوم ہمارے دماغ کے اندر نہیں آتا۔ اب جب کہیں گے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو فوراً اردو کے گفتگو کے دوران ہمارے دماغ میں یہ آئے گا کہ اس شخص کو ہم نے 20 روپے دیے تھے، اس نے 20 روپے میں جب تقاضا کیا گیا تو واپس ہمیں 10 کیے اور جھوٹ بول دیا، بس اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ امانت میں خیانت اتنا وسیع مفہوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کا اطلاق جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے آپ سے کہا جناب میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں، یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، اسی وقت وہ آدمی امین ہو گیا آپ کے اس مشورے کا۔ اب اگر اس نے یہ آپ کی بات کسی اور کو بتا دی تو وہ شخص جو ہے وہ خائن ہے، اس نے خیانت کر دی۔ اب یہ ہمارے نزدیک یہ تصور ہے ہی نہیں۔ جب کسی بندے نے کہا یہ بات کسی کو نہ بتانا، پہلے تو اس بندے کی بے وقوفی ہے جس نے دوسرے کو کہا کہ یہ کسی کو بات نہ بتانا، کیونکہ جب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب بات تمہارے منہ سے نکل گئی، وہ ہوا کے اوپر پرواز کر رہی ہے، اب ہوا ہر جگہ ہے، اب تیری وہ بات ہر جگہ چلی جائے گی۔ زیادہ تر عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے، وہ اتنی بلند آواز سے دوسرے کو کہیں گی کہ تم میری سہیلی ہو، میں تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں، کسی اور کو مت بتانا، تو دونوں ہی بیچاری نہیں رکھ سکتی اس بات کو اپنے پاس، وہ ساری کی ساری بات دنیا میں پھیل جائے گی۔ اخبار کی سرکولیشن اتنی نہیں ہوتی جتنی عورت کی سرکولیشن ہوتی ہے، یعنی اس کی بات اتنی تیزی کے ساتھ پورے محلے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو امانت میں خیانت کا مطلب ایک یہ بھی ہے، یہی نہیں کہ پیسے دیے اور اس شخص نے واپس نہ کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان المستشار، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، مؤتمن، وہ شخص جو ہے وہ امین ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے وہ بات اس کی چھپا دینی ہے، اور اگر کسی نے کہا کہ میری یہ بات آگے مت پھیلانا تو وہ بھی بات آپ آگے نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ اور ایک اور اس کی تشریح ملاحظہ کیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، اس نقطہ نظر ان چیزوں کے اوپر اطلاق کیجئے، یہ بھی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امانتاً دی ہے۔ یہ ہماری پوری باڈی ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے آپ اپنے گردے بیچ نہیں سکتے۔ جب ٹی وی کے اوپر ایک صاحب لگے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بورڈ اپنے اوپر سامنے ایک کارڈ لگایا تو لکھا تھا میں گردہ بیچنا چاہتا ہوں، گردہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ٹی وی والے اسے دکھا رہے تھے۔ تو بھائی یہ آپ اپنی چیز کوئی بیچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی کوئی شے ملکیت ہی نہیں ہے۔ یہ گردہ، یہ ہاتھ، یہ سکن، یہ چیزیں، یہ آنکھیں آپ نہیں بیچ سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کی نہیں ہے۔ تو کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ تو اس لیے جب ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دیں، تو اب آپ نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ خیانت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت مل گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی آپ ان منافقوں کے اندر دیکھیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ان کے اندر یہ خصلت ہے، وہ جھوٹ لازمی بولیں گے۔ مذہب کے متعلق جھوٹ بول دیں گے، اس دور کے اندر بھی جھوٹ لوگ بولتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق مصطفیٰ تھے، جب ایک رستے سے گزر رہے تھے تو ایک منافق یہ کہنے لگا دیکھو میں ابھی ان کی عزت کروں گا اور یہ بڑے خوش ہوں گے، تو کھڑے ہو کے وہ ہاتھ چومنے لگ گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، وہ تو عقل مند تھے لیکن خاموش ہو جاتے تھے۔ آغاز جو تھا، تو آج کے دور میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں
کہ منافق ہوتے ہیں اور دوسرے کی عزت صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کو کوئی منفعت مل جائے یا دوسرے لوگوں پر اثر پڑے یا جو ہے وہ اس شخص کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو عادت یہ ہوگی کہ وہ جھوٹ بولیں گے. دوسری، وعدہ کوئی ہو تو اس وعدے کو فوراً توڑ دیتے ہیں.